ایک جنگل میں کوا اور کوی رہا کرتے تھے۔ ایک دن گوری کوی کی امی جان آ رہی تھیں تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ سنیں جی میری امی جان آ رہی ہیں۔ ان کے دلاسے کے لیے میں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں آج تک۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بہت ہی سکون سے اور آرام سے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ میں بہت بڑے گھر میں رہتی ہوں اور کھانا تو تم ہی لا کر دیتے ہو۔ اچھا، بہت بہت شکریہ تمہارا اتنی تعریفوں کے لیے۔ میں تمہارے لیے کھانا لا دوں گا۔ اور تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ وہ میرا حال چال پوچھنے آ رہی ہیں۔ اب اس گھر کا جو ہے وہ سارا تم کرو گے؟ اس گندے سے گھر میں وہ نہیں رہیں گی۔ اچھے سے گھر میں ہمیں رہنا ہے، چاہے ایک دن کے لیے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ وہ جو جادوئی درخت ہے جو سب کی مدد کرتا ہے مشکل میں، ہم اس سے جا کر درخواست کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب ان کی ماما آ جاتی ہیں تو وہ جادوئی درخت کے پاس جاتے ہیں اور کالو کوا کہتا ہے، جادوئی درخت، آج ہمیں آپ کے گھر رہنا ہے، مہربانی کر کے ہماری مدد کریں۔ آج انہیں چاہت تھی کہ وہ آپ کے گھر رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب میرے گھر رہ سکتے ہو، لیکن جب یہاں سے واپس جاؤ تو لازمی اس گھر کی صفائی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ صفائی کرنا کتنا ضروری ہے۔ مہربانی کر کے بس آپ یہ کام کر دیجیے گا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں بالکل، بلکہ ہم سب آپ کی صفائی کر دیں گے اس گھر کی، آپ بے فکر ہو جائیے۔ اس کے بعد وہ پوری رات بہت آرام سے گزارتے ہیں۔ اس کی ماں کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور یہ ان کا ہی گھر ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ سب جادوئی درخت کا کمال ہے۔ وہ پوری رات بہت ہی آرام سے انہوں نے گزاری اور اگلے ہی دن وہ وہاں سے چل دیے بغیر صفائی کیے۔ یہ درخت کو ناگوار گزری اور اس نے کہا، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور اس کی صفائی کریں گے، مگر آپ نے تو میرے گھر کی صفائی ہی نہیں کی۔ مہربانی کر کے اس کو کر کے جائیے۔ کون سی صفائی اور کیسی صفائی؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم صفائی کریں گے؟ ویسے بھی رات گئی بات گئی، اگر میں نے کہا بھی تھا تو مجھے نہیں یاد۔ ویسے ہم جا رہے ہیں، تم جتنا مرضی روک لو، ہم دوبارہ تمہاری گھر کی صفائی بالکل نہیں کریں گے، ہم نوکر نہیں ہیں۔ نہیں، تمہیں کر کے جانی ہی ہوگی۔ بالکل بھی نہیں، ہم تمہارے گھر کی صفائی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ درخت چڑیا کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چڑیا کبوں سے کہے کہ وہ اس گھر کی صفائی کر کے جائیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمیشہ ہماری مشکل میں مدد کرتے ہیں۔ اگر کسی کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پھر بھی مدد کرتے ہیں۔ میں کووں سے جا کر درخواست کرتی ہوں کہ وہ آپ کے گھر کو بالکل ٹھیک کریں، اگر وہ رہے ہیں تو ضرور کریں گے۔ تو فوراً کووں کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ درخت کی تو آپ نے ابھی تک صفائی بھی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بلکہ درخت نے بھی آپ کو نصیحت کی تھی۔ اگر انہوں نے آپ کو ایک رات گزارنے یا کسی دن بھی گزارنے کی آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو پورا کریں۔ ابھی جائیں اور فوراً ان کے گھر کو صاف کریں، یہ آپ کا فرض ہے ان پر۔ ارے تم کون ہوتی ہو ہمیں سمجھانے والی؟ اور ہم اس گھر کی، اس درخت کے گھر کی بالکل بھی دیکھ بھال یا صفائی نہیں کریں گے۔ ہم نوکر نہیں ہیں اس درخت کے، ہم کیوں کریں اس کی صفائی؟ وہ ہمارا لگتا ہی کیا ہے؟ ایک رات ہمیں اس نے گزارنے کیا دی تھی، وہ تو ہمیں اس نے نوکر بنا دیا۔ ہم بالکل بھی نہیں اس کی صفائی کریں گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو نہ کیجیے، مگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اگلے ہی دن بارش شروع ہو جاتی ہے اور ان کا گندا سا گھونسلہ پانی میں گر جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں وہ رہ سکے، تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ درخت کے پاس جائیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے۔ تو وہ درخت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ درخت جی،
مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اب سے آئندہ سے صفائی کریں گے۔ انہوں نے اس درخت سے بہت ہی زیادہ معافیاں مانگی، مگر درخت نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن انہیں اپنے گھر میں رہنے کی بالکل بھی جگہ نہ دی۔